بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کیسے ملی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جناب حضرت علی المرتضیٰ خلافت کے منصب پر کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا کہا؟ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے بغیر کسی انکار کیے خلافت پر قائم ہو گئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ آج کی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باقی پورے مدینہ منورہ میں دندنانتے رہے۔ اسی دوران انصار اور مہاجرین کا ایک گروہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خلیفہ بننے سے یکسر انکار کر دیا۔ اسی دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کی بھی پیشکش کی گئی۔ ان حضرات نے بھی خلیفہ بننے سے انکار کر دیا۔ جب ان اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی بھی اس منصب خلافت میں بیٹھنے کو تیار نہ ہوا تو باغی پریشان ہو گئے، کیونکہ معاملات ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے تھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے وہ سنگین غلطی کر چکے تھے اور اس کا خمیازہ اب ساری قوم بھگتنے والی ہے۔ ان باغیوں میں اکثریت مصریوں کی تھی۔ انہوں نے اہل مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ 2-3 دن کے اندر اپنا خلیفہ نامزد کر لو، کیونکہ تمہارا حکم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نافذ عمل ہے۔ ہم اس خلیفہ کی بیعت کر کے واپس چلے جائیں گے، ورنہ ہم تمام اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ اہل مدینہ نے جب باغیوں کا یہ اعلان سنا تو وہ ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خلافت کے لیے قائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے منصب خلافت قبول کر لیا۔ منصب خلافت قبول کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے گئے اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اے لوگو، مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم نے مجھے خلافت کے لیے اہل قرار دیا۔ لوگو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ہر وہ شخص جو خالی دعوے کرتا ہے وہ اپنے نفس کا نقصان کرتا ہے۔ ہر شخص ایک ذمہ داری سے گزرتا ہے۔ جنت اور دوزخ اس کے نظروں کے سامنے ہے۔ انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کوشش کر کے دین اسلام پر قائم رہے، دوسرا وہ انسان جو بلائی کا طلبگار ہے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے، تیسرا وہ شخص جو نیک اعمال میں کوتاہی کرتا ہے، ایسا شخص دوزخی ہے۔ یاد رکھو، 5 کے سوا کوئی چھٹا نہیں۔ جس شخص نے گمراہی میں قدم رکھا وہ ہلاک ہوا اور جو صراط مستقیم سے بھٹک گیا وہ برباد ہو گیا۔ سیدھا رستہ صراط مستقیم کا ہی راستہ ہے۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم خطبہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اس خطبے کے بعد اہل مدینہ بیعت کے لیے آگے بڑھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کرتے ہوئے یہ شرط بھی رکھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت و شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلے کریں گے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص طلب کریں گے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو خلافت کا قطعی شوق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خلافت بصرہ میں تشریف لائے
تو حضرت ابن الاقوا اور حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوں گے، اس میں آپ بتائیں کہ کیا سچائی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ بات قطعی غلط ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کرتے یا کیا ہوتا تو میں حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر رسول پر کبھی چڑھنے نہ دیتا، خواہ اس معاملے میں پورے مدینہ میں یا مکہ میں میرا کوئی ساتھ نہ دیتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کافی علیل تھی۔ اسی وقت آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے مقرر کیا، جس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی تصدیق ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین جانشین تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے صحیح جانشین اور سنت نبوی پر سختی سے عمل درآمد کرنے والے تھے۔ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد منصب خلافت کا بھرپور حق ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سمیت 6 افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کسی ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کریں جس کے بارے میں انہیں خوابدہ ہونا پڑے، اور انہوں نے اسی مقصد کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلافت کے لیے بہترین امیدوار تھے یا ہو سکتے تھے، انہیں منصب خلافت سے باہر کر دیا۔ کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے حق پر بیعت لی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ خطبہ سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف تشریف لائے تو حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے آ گئے، اور آپ سے حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ دونوں عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے حق پر بیعت ہی اس لیے کی تھی کہ آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو پکڑیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی بذات خود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر رنج اور دکھ ہے، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کروں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کی پہچان کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ واحد گواہ تھی، انہوں نے بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی غرض سے حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 2 شخص لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے۔ محمد بن ابو بکر کے ساتھ جو 2 شخص تھے، میں انہیں نہیں پہچانتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں وہ ضرور قتل کی نیت سے داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شرم دلانے پر واپس چلے گئے، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ باغیوں میں سے تھے، میں انہیں نہیں جانتا۔ ان تمام بیانات کی روشنی میں قاتلوں کی شناخت کرنا مشکل ہو گیا، جس کی وجہ سے معاملہ الجھ گیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند پایہ صحابی تھے اور 5 ہجری میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ غزوات میں شرکت کی اور کافی شجاعت پائی۔ آپ کو کوفہ اور بصرہ کے گورنر بھی رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی
अन्हों ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा के दस्ते हक़ पर बैत की और उन्हें मशवरा दिया कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जानब से मुकर्रर करदा गवर्नरों को ही बरकरार रखा जाए। ख़ास तौर पर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शाम का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाए, यहाँ तक कि वो बैत कर लें। हज़रत तलहा बिन उबैदा को कूफा का और हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम को बसरा का गवर्नर नामज़द किया जाए। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे को मानने से इनकार कर दिया और फरमाया कि अमीर माविया की गवर्नरी पर उन्हें एतराज़ है, जबकि बाकी दोनों सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गवर्नरी के बारे में वो गौर करेंगे। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूर अंदेश थे। उन्होंने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा के रवैये से इस बात का अंदाज़ा कर लिया कि वो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मोतल कर देंगे। चनाचा उन्होंने अपनी किस्मत हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वाबस्ता कर दी। अगले ही रोज़ हज़रत मुगीरा बिन शुअबा ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी के गवर्नरों को ही बहाल रहने दिया जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी हज़रत मुगीरा बिन शुअबा की बात सुनी तो उन्हें झिड़कते हुए कहा कि कल तुम नसीहत करते हो, आज धोखा देते हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा के चचेरे भाई थे, साहिब इल्म व हिकमत थे, उन्होंने जब मुगीरा बिन शुअबा को टोका तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने उनसे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा क्या मशवरा है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, मुनासिब तो ये है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकरमा चले जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब यही बेहतर है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकर्रर करदा गवर्नरों बिलखसूस अमीर माविया को बरकरार रखो ताकि हुकूमत मजबूत हो सके। अगर तुमने ऐसा ना किया तो बनु उमैया लोगों को धोखा में मुब्तला कर देंगे। हम कातलाने उस्मान से कसाब तलब करने का हक रखते हैं। जिस तरह अहले मदीना का दावा है, इस तरह तुम्हारी खिलाफत ख़त्म हो जाएगी और तुमको लोग रोक सकते हैं। हर हाल हज़रत अली मुर्तज़ा ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब में फरमाया कि अगर ऐसे हालात हुए तो मैं अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तलवार के सिवा कुछ ना दूंगा। हज़रत इब्ने अब्बास ने अर्ज़ किया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शुजा ज़रूर हैं, लेकिन लड़ाई में साहिब अल अराई नहीं। और क्या किया आपने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि तुम सच कहते हो। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, वगर अल्लाह आप मुझे मेरे मशवरे पर अमल करें तो मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ऐसे रास्ते पर चलाऊँगा जिस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़रा बराबर नुकसान न होगा। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे तरह और अमीर माविया की तरह खसलतें नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास ने मशवरा दिया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यम्बू चले जाएं और अपने ऊपर दरवाजे बंद कर लें। इस तरह अहले अरब परेशान हो जाएंगे और वो आपके खिलाफ किसी को खलीफा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथ उठेंगे तो ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी के खून का इल्ज़ाम आप पर आयद कर देंगे। सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया, जो मैं तुमसे कहता हूँ वो तुम करो। मैं तुम्हें अमीर माविया की जगह शाम का गवर्नर मुकर्रर करता हूँ। तुम सामान्य सफ़र तैयार करो और शाम रवाना हो जाओ। हज़रत इब्ने अब्बास ने अर्ज़ किया कि ये मुनासिब नहीं। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रिश्तेदार हैं, वो पहुँचते ही मुझे कत्ल करवा देंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके साथ ख़तो व ख़ताबत करें और उनसे बैत लें। हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत के तमाम गवर्नरों को मौज़वल करते हुए नई तकर्रियाँ दी। हज़रत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बसरा का गवर्नर, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। हज़रत अमारा बिन शहाब को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। हज़रत सुहेल बिन हनीफ को शाम का गवर्नर मुकर्रर किया और हज़रत कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गवर्नर मिस्र का बना दिया। हज़रत सुहेल बिन हनीफ अपनी गवर्नरी का परवाना लेकर मुल्क शाम रवाना हुए तो रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चंद सवारों से हुई, जिनके पूछने पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि मुझे मुल्क शाम का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। उन सवारों ने हज़रत सुहेल बिन हनीफ को धमकी दी
اگر تمہیں کسی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی نے گورنر مقرر کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ واپس مدینہ آ گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گوز گشار تمام حالات بیان کر دیے۔ حضرت عمیرہ بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ روانہ ہوئے تو راستے میں ان کی ملاقات حضرت طلحہ بن خویلد سے ہوئی۔ حضرت طلحہ بن خویلد نے حضرت عمار بن شہاب سے دریافت فرمایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت طلحہ بن خویلد نے کہا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ اہل کوفہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو گورنر ماننے پر تیار نہیں۔ اگر تم واپس نہیں گئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سارے حالات اور معاملات دیکھنے کے بعد حضرت عمارہ بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت واپس لوٹ آئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ حالات دیکھے، آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا اور آپ نے اس بات کو جان لیا حالات نہایت آسانی سے قابو میں نہیں آنے والے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط، حضرت معبد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ حضرت امیر معاویہ کو خط، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ اشعری نے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، انہوں نے یہ بیعت اپنی مرضی اور خوشی سے کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جو خط حضرت امیر معاویہ کی جانب بھیجا تھا، اس کے جواب میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے خاص قاصد کے ہاتھ ایک لفافہ بھیجا۔ اس قاصد نے وہ لفافہ جب حضرت علی المرتضیٰ کو دیا تو انہوں نے کھول کر دیکھا وہ خالی تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو غصہ آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ کا قاصد بہت ہوشیار تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے امان طلب کر لی۔ قاصد نے کہا کہ ملک شام میں کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے حق پر بیعت نہ کرے گا، کیونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی خون آلودہ قمیض جامع مسجد دمشق کے ممبر پر رکھی ہے۔ ان لوگوں نے عہد کیا ہے کہ جب تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا قصاص نہیں لیں گے، ان کی تلواریں نیلام میں واپس نہیں جائیں گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قاصد کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ مجھ سے حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص مانگتے ہیں، واللہ میں ان کے خون سے بری ذمہ ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے جواب کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد واپس شام روانہ ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام نے حضرت علی المرتضیٰ سے اجازت طلب کی کہ انہیں مدینہ منورہ سے جانے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے انکار کر دیا، جس کے بعد یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ اسی دوران دونوں حضرات کے جانب سے قصاص کا مطالبہ جاری تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضرت سہیل بن حنیف کو ملک شام سے واپسی کے بعد شام پر فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے مخالفت کی، جس پر حضرت علی المرتضیٰ نے ملک شام میں چڑھائی کا فیصلہ فی الوقت منسوخ کر دیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تاکہ ان سے مشورہ کر سکے، لیکن حضرت ابن عمر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم وہی کریں گے جو اہل مدینہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت ابن عمر ملک شام روانہ ہو گئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ملک شام جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی۔ حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، وہ حاضر ہوئی اور انہوں نے اس غلط فہمی کو ختم کر دیا اور کہا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ عمرہ کی غرض سے تشریف لے گئے ہیں۔ شام میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کے خلاف محاذہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں موجود تھیں، انہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مکہ مکرمہ سے واپسی پر صرف کے مقام پر ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خبر کو سنتے ہی فرمایا مفسدین نے وہ خون بہایا جسے اللہ عز و جل نے حرام کیا۔ مفسدین نے اس شہر مقدس کی حرمت کو داغدار کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اماج گاہ تھی۔ انہوں نے اسی مہینے خون ریزی کی جس میں خون بہانا منع ہے۔ انہوں نے وہ مال لوٹا جس کا لینا اس کے لیے کسی طور جائز نہ تھا۔ اس خبر کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ واپس لوٹ گئیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ مکہ مکرمہ واپس پہنچیں تو لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کے ارد جمع ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے اس مجمع سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ناحق شہید کر دیے گئے ہیں۔ میں عثمان کے خون کا بدلہ لوں گی، اس لیے تم لوگ اپنے خلیفہ کا خون رائگاں نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی حرمت قائم رکھو۔ اللہ کی قسم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی باغیوں کے تمام عالم سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے حضرت عبداللہ بن عامر خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شیدی باتوں کو سنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ سب سے پہلے میں لینے والا ہوں۔ اسی دوران حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن العوام، حضرت ولید بن عقبہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ اور حضرت زبیر بن العوام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے بھی مدینہ منورہ کے حالات بیان کیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان حضرات میں اپنے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی کے خون کا قصاص لینے کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے والوں کی ایک زبردست جمعیت مکہ مکرمہ میں تیار ہو گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے ان حضرات سے مشورہ کیا۔ کچھ نے ملک شام جانے کا مشورہ دیا، لیکن ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان باغیوں کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں بصرہ کی جانب جانا چاہیے کیونکہ بصرہ کے لوگ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے حامی ہیں اور وہاں میری مراسم بھی گہری ہے۔ جب بصرہ میں ہماری گرفت مضبوط ہوگی تو پھر اہل بصرہ بھی ہمارے ساتھ مل کر قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ اسی طرح ہم بہتر طور پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام حاضرین نے اس مشورہ کو پسند کیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبیدہ بصرہ روانہ ہو رہے ہیں، اور جو لوگ کسی بھی طرح اسلام کے ہمدرد ہیں اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے حقدار ہیں وہ ہمارے ساتھ بصرہ روانہ ہوں۔ جس شخص کے پاس سواری نہ ہو اسے سواری فراہم کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ سے بصرہ کی جانب سفر شروع ہوا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس لشکر کی تعداد تقریباً 1,500 تھی۔ بصرہ میں اس وقت حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ واپس چلے جائیں، لیکن تمام کوششیں رائگاں گئی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کوششوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کو روست تسلیم کرنے لگا۔ حضرت عثمان بن حنیف نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کے لشکر کو مقابلہ کر کے راہ فرار پر مجبور کرنا چاہا، لیکن حضرت عثمان بن حنیف کو شکست ہوئی اور وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اس لڑائی میں بصرہ پر ام المؤمنین حضرت عائشہ کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو جب بصرہ پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبضہ کی خبر ملی تو انہوں نے محمد بن ابوبکر اور محمد بن جعفر کو یہ خط دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بھیجا۔ ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا پیغام ملنے کے بعد ان سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا موقف کوفہ والوں کا موقف تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے کیوں
کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کو ناحق شہید کیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر واپس پہنچے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے موقف سے آگاہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابن عباس، حضرت مالک بن اشتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس بھیجا، لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش نہیں رہوں گا۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ نے اس وفد کی ناکامی کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فتنہ کی پیش گوئی کی تھی وہ آ چکا ہے، اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشیبی اختیار کر لو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر سونے والے بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والے چلنے والے سے بہتر ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت امام جعفر یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں پہنچے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عامر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے عثمان کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عامر بن یاسر نے یہ سن کر غصہ کیا اور حضرت سیدنا امام حسن نے ان دونوں سے مداخلت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا سوائے اصلاح کے، ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور ام المؤمنین اصلاحی امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جب حضرت سیدنا امام حسن کی بات سن کر کہا کہ میرے ماں باپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درست فرمایا، مگر تمام مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں اور بائی کا خون و مال حرام ہے۔ کوفہ کے لوگ حضرت سیدنا امام حسن کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے، اس لیے اہل کوفہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کے آنے سے ان کی جانب رغبت ہو گئی اور حضرت سیدنا امام حسن نے ممبر پر کھڑے ہو کر ذیل تقریر کی کہ اے لوگو، ہماری دعوت کو قبول فرماؤ، ہماری اطاعت کرو، اس وقت جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں اس میں ہماری مدد کرو۔ ام المؤمنین کا فرمان ہے کہ اگر ہم مظلوم ہیں تو ہماری حمایت کرو اور اگر ہم ظالم ہیں تو ہم سے حق وصول کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن کی تقریر سن کر اہل کوفہ کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ چنانچہ علی الصحبہ فریبہ سارے 9000 لوگوں کی ایک جماعت حضرت سیدنا امام حسن کے ہمراہ ذی وقار پہنچی، جہاں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اپنے لشکر کے ہمراہ قیام پذیر تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں قابض ہو چکی تھی، کن اہل بصرہ 3 واضح گروپوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ان میں ایک گروپ جانبدار، دوسرا گروپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا حامی، تیسرا گروپ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ وہ گروپ جو غیر جانبدار تھا، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان لڑائی کا خطرہ بڑھ گیا ہے تو اس نے مصالحت کروانے کی کوشش شروع کر دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی دور اسلام کے اس نازک موقع کو سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بادشاہ سے معاملہ طے کر پائیں۔ حضرت قطادہ بصرہ پہنچے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا موقف سنا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے اختلاف اور ان کی اصلاح کے خروج کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ حضرت قطادہ نے حضرت زبیر بن العوام اور حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف بھی یہی ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت قطادہ نے ان حضرات کا جواب سننے کے بعد کہا کہ آپ تمام حضرات درست فرماتے ہیں
اور ہم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، لیکن آپ حضرات کا یہ طریقہ درست نہیں کہ آپ نے بصرہ کے 600 افراد کو قتل کر ڈالا جبکہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے قاتل نہیں۔ اس طرح کی کارروائیاں امت میں اختلاف ختم کرنے کی بجائے اختلاف بڑھائیں گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سننے کے بعد فرمایا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت قطادہ نے کہا کہ ام المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرمائیں کہ مصالحت سے کام لیں تاکہ فتنہ و دم دور ہو جائے، اور ہم بھی قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص وصول کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورہ کو پسند کیا اور حضرت قطادہ سے فرمایا، ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر آمادہ کرو۔ حضرت قطادہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ کا جواب سنا۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان جنگ جمل ہوئی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ہمارا واقعہ اچھا لگا تو آپ لوگوں کی محبت رہی تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جنگ جمل کا مکمل واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔